حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے اور تسلسل کے ساتھ فرض نماز پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 5 طرح کے انعامات سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی اس سے عذاب قبر ہٹانے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دلوائیں گے۔ نمبر 4، جب وہ بندہ پل صراط پر سے گزرنا چاہے گا تو بجلی کی طرح پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اور غفلت اور لاپرواہی اختیار کرتا ہے تو 15 طرح کی سزائیں اللہ تعالی اس آدمی کو دیتا ہے۔ 5 سزائیں ایسی ہیں جو دنیا میں دے دی جاتی ہیں، 3 سزائیں موت کے وقت ملتی ہیں، اور 3 سزائیں قبر میں ملتی ہیں، اور 3 سزائیں قبر سے نکلنے کے وقت اللہ کی جانب سے مسلط کی جاتی ہیں۔ جو 5 سزائیں دنیا میں دی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایسے شخص کی جو نماز میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے اور نماز وقت مقررہ پر نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، جو نیک لوگوں کے چہروں پر جو کشش ہوتی ہے اور جو نورانیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ نورانیت اور کشش اس کے چہرے سے ہٹا دیتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے، اس لیے کہ یہ تاریک صلاۃ ہے، نماز میں سستی کرنے والا ہے، نماز کو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ پڑھنے والا ہے یا چھوڑ دینے والا ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو شخص نماز میں غفلت کرتا ہے۔ نمبر 5، نیک لوگ، بزرگ، اولیاء کرام اور بہترین اس دنیا کے لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں سے اس کا حصہ نکال کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اور 3 سزائیں وہ ہیں جو موت کے وقت ملتی ہیں۔ سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ وہ آدمی ذلیل ہو کر کے مرتا ہے، دوسری سزا یہ ہے کہ وہ آدمی بھوکا مرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیسری سزا یہ ہے کہ وہ آدمی پیاسیا مرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسے پوری دنیا کا سمندر بھی پلا دیا جائے تب بھی وہ اس وقت سیراب نہیں ہو سکتا، اس کا پیٹ اور نہیں بھر سکتا، اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اور 3 سزائیں جو قبر میں دی جاتی ہیں، جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے رل مل جاتی ہیں اور پھر اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور اس پر انگارے اور شعلے بچھا دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک اژدہا مسلط کرتے ہیں جس کا نام شجاع ہوتا ہے، جس کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں اور جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں۔ وہ سانپ اور وہ اژدہا اسے مسلسل دق کرتا رہتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے فجر سے لے کر ظہر تک ماروں فجر کی نماز چھوڑنے کی بنا پر، اور تجھے ظہر سے لے کر عصر تک ماروں ظہر کی نماز چھوڑنے کی بنا پر، اور میں تجھے عصر سے لے کر کے مغرب تک ماروں عصر کی نماز چھوڑنے کی بنا پر، اور میں تجھے مغرب سے لے کر کے عشاء تک ماروں مغرب کی نماز چھوڑنے کی بنا پر، اور عشاء سے لے کر کے فجر تک ماروں عشاء کی نماز چھوڑنے کی بنا پر۔ اور 3 سزائیں جو اللہ تبارک و تعالی قبر سے نکلنے وقت اس پر مسلط کرے گا، وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس بندے کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا تو بہت سخت حساب لیا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ 15ویں چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب بے نمازی، نماز میں سستی کرنے والا، نماز میں غفلت کرنے والا، نماز میں لاپرواہی اختیار کرنے والا آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ ھذا مضیع حق اللہ، کہ یہ آدمی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے، اور پھر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، نماز میں غفلت اور لاپرواہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔